کبھی دھوپ میں سائبان لگتا ہے تو کبھی لگتا ہے کہ تپتی دھوپ دینے والا ہی یہی ہے۔ یہ کون سا ڈاکٹر ہے جو آپ کو یہ دوائیاں لکھ کے دے رہا تھا؟ بیٹا تم اپنی امی سے پوچھ لو نا، وہی تو بھیجتی تھی۔ ہماری چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی بھائی کو سچائی کے قریب لا سکتی ہے۔ راحم کو جب میڈیسن کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ ایمن کے ماں باپ سے جا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ اس حادثے میں ایمن کی یادداشت متاثر ہوئی تھی کہ نہیں۔ تو وہاں پر اس کے ماں باپ اسے بتائیں گے کہ ہاں اس کی یادداشت متاثر ہوئی تھی۔ تو وہ میڈیسن کے بارے میں پوچھے گا تو اس کی ماں یہی کہے گی کہ تم اپنی ماں سے کیوں نہیں پوچھتے، کیونکہ وہ ساری میڈیسن تو تمہاری ماں عافیہ بیگم ہی ہمیں بھجواتی تھی اور ہم ایمن کو دیتے تھے۔ تب راحم پر ساری حقیقت کھلے گی کہ دراصل ان سب کے پیچھے عافیہ بیگم ہی ہے اور وہی میڈیسن ایمن تک پہنچا رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو جب ساری حقیقت واضح ہوتی ہے تو راحم ایمن کو کہتا ہے کہ وہ اس جنگ میں ایمن سے یہی کہے گا کہ اس کی سپورٹ کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایمن کو وہ راضی تو کر لیتا ہے۔ اب ایمن بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ راحم ایک سچا انسان ہے، اسی لیے تو وہ خود دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ راحم کو اس کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے۔ راحم بھی اسے بتاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو بھی رشتے تھے وہ سب کھوکھلے تھے، اب اس کا رشتہ جس طرح مضبوط اور بے لوث ہے تو اسے اس بات کی بھی خوشی ہے۔ دوسری طرف عافیہ بیگم اور شہروز کو لگتا ہے کہ شاید راحم اب حقیقت کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن عافیہ بیگم شہروز کو تسلی دے گی اور کہے گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن شہروز اپنی ماں سے کہے گا کہ اس کی ذرا سی بھی غلطی اسے حقیقت کے قریب کر سکتی ہے، اسی لیے وہ محتاط رہیں۔ لیکن عافیہ بیگم کو اپنی